بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذہانت ہو تو ایسی ہو۔ ایک دلچسپ واقعہ۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعی علیہ سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا۔ قاضی نے کہا تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہوگا، اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعی علیہ سے کہا اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ سادھ کر وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ مقدمات کی سماعت کے دوران پھٹی ہوئی نگاہوں سے کبھی کبھی مدعی کی طرف بھی دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کا تاثرات جان سکے۔ وہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے، جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا۔ اس نے بے خیالی میں جواب دیا نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا بدبخت کمینے، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ ننھے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ذہانتوں کے پیکر قاضی کون تھے؟ یہ خدا ترس امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ ایاس بن معاویہ کی ذہانت، فطانت اور زود و فہمی ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت کی خبر سن کر ہی امیر المومنین نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں پیش آمدہ مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے، بعض معلومات کے لیے اور بعض مباحثے میں مد مقابل پر غالب آنے کے لیے آپ سے علمی نکتے معلوم کرتے۔ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا اے ایاس، کیا شراب حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھل اور پانی کو آگ پر پکایا گیا ہے، اصل میں یہ دونوں حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہو گئے؟ حالانکہ ان میں کسی حرام شے کی آمیزش نہیں۔ ایاس بن معاویہ نے اس سے کہا اگر مٹی کی ایک مٹھی تجھے دے ماروں، کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر تھوڑی کی ایک مٹھی تجھے ماروں، کیا اس سے مجھے تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر میں تھوڑی مٹی اور پانی ملا کر ایک ڈھیلا بناؤں اور پھر دھوپ میں اسے خشک کر کے تجھے دے ماروں، کیا تجھے تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا ضرور ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تم مجھے قتل بھی کر دو۔ فرمایا بس یہی مثال شراب کی ہے، جب اجزاء کو ملا کر اسے آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔